شادی اکبر انکل کی ہے یا ڈی ڈی بھائی کی؟ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آج جو ہے ان کا ولاگ آیا ہے کہ اکبر انکل کی بالآخر شادی ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں دوں گی نینو کو مبارکباد۔ نینو جی تہاں کو مبارک تھی، ایسے کہتے ہیں نا، تو ہاڈی نیو موم سوری، اچھا جی، نینو کو بہت بہت مبارک ہو اس کی نئی ممی۔ اور دیکھیں قسمت جی، نئی ممی بھی پرانی ممی والی ہی ممی ہے، مطلب روبینہ اور پھر روبینہ۔ خیر پتہ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ اکبر انکل نے، شاید کل بھی میں نے بات کی تھی، اکبر انکل نے پتہ نہیں کون سا چلا کاٹا، کون سا وظیفہ کیا، اور دعا جو ہے وہ تھوڑی سی غلطی کے ساتھ کر دی کہ یہ نہیں بولا کہ یہی بیوی روبینہ، بس یہ بول دیا روبینہ میں کو واپس مل جاوے یا رب، روبینہ میں کو اللہ سائیں، روبینہ میں کو ڈے ڈے پتہ نہیں میں کیسے بول رہی ہوں۔ خیر مجھے لگتا ہے انہوں نے کوئی صحیح والے چلے کاٹے ہیں، کوئی صحیح والی منتیں مانی ہیں، مزاروں کے چکر لگائے ہیں، کیا کیا ہے انکل؟ کہیں اکبر انکل کہیں آپ نے قبرستان میں تو 40 دن کے چلے نہیں کاٹے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی؟ لیکن ذرا پٹھی طریقے سے قبول ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا، دعا جو ہے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، تو اکبر انکل آپ نے دعا میں کوئی نہ کوئی مسٹیک تو کی ہے۔ خیر دوستو، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہاں میں اس چیز کو شیئر کروں گی کہ ان کے نکاح میں بہت ساری چیزیں میں نے جو ہے بڑے غور سے نا ایسے آنکھیں ڈال کے سیل فون کے اندر اسکرین شاٹس بنا کے نکاح نامے میں پڑھی کہ 5,000 روپے حق کے مہر اور 5,000 روپے حق کے مہر، 1 تولہ طلائی زیور، یہ طلائی زیور آئی تھنک گولڈ کو کہتے ہوں گے، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اچھا لکھا ہوا تھا اندل طلب، اب اس کا بھی مجھے نہیں پتہ، میرا خیال ہے یہ دلہن کی ڈیمانڈ پہ ہوگا کہ جب وہ مانگے تب دیا جائے، شاید ایسی کوئی چیز۔ تو 5,000 روپے اور 1 تولہ گولڈ، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنا تھوڑا سا حق مہر، اور وہ بھی جب وہ مانگے، یعنی کہ انہوں نے شادی پہ اس کو کوئی حق مہر نہیں دیا، اس کو کوئی گولڈ نہیں پہنایا۔ وہ بھی بڑی سیانی نکلی، تبھی آئی نہیں، تبھی اس نے ایک دن مزید سوچنے کا موقع لے لیا اور گھر بیٹھ گئی۔ خیر دوستوں، سننے میں آیا کہ ان کے جو ہیں جو اکبر انکل کی دلہن بنی ہے، بس منکوحہ ہے، ابھی دلہن تو نہیں بنی، رخصتی نہیں ہوئی، تو سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک دن جو ہے مزید اپنے مہکے میں قیام کریں گی۔ یہ ان کے ہاں کی روایت ہے، عجیب سی روایت ہے، میں نے تو پورے پاکستان میں ایسی کوئی روایت نہیں سنی۔ مختلف قسم کی ایک دن کی روایتیں سنی ہیں، لیکن سسرال میں ہی سنی ہیں، مائکے میں نہیں سنی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندی نے مزید ایک دن سوچنے کا ٹائم لے لیا۔ ویسے اکبر انکل ہیں بڑی لکی ہیں، ان کو کنواری لڑکی ملی ہے، کنواری 40 سال کی کنواری لڑکی ملی ہے۔ انکل آپ کی تو لاٹری لگ گئی، بھائی، کہ آپ کو اس عمر میں 60 سال کے انکل کو 40 سال کی اینٹی ملی ہیں، کنواری اینٹی۔ تو بہت بہت مبارک ہو اکبر انکل آپ کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شرط کیا تھی؟ ہاں جناب، اس کے علاوہ یہ شرط تھی کہ اگر دلہنیا کسی بھی وجہ سے ناراض ہو کر مائکے بیٹھے گی تو 15,000 روپے پر منتھ انکل جو ہیں وہاں اینکل وہاں ادا کریں گے۔ تو اکبر انکل تو بالکل میں کہوں گی جاب لیس ہیں، اور وہ تو خود بچوں کے آئی تھنک رحم و کرم پر ہیں، بچوں نے جو خرچہ ان کو دیا تو وہ اپنے ٹیپ ٹاپ کرتے رہتے ہیں، اب پتہ نہیں بیوی کا کیا خیال رکھیں گے۔ تو یہ جو 5,000 کیش اور 1 تولہ گولڈ ہے، یہ وہ کہاں سے دیں گے؟ اور اس کے علاوہ خیر مانگے گی تو نہیں بیچاری، یہ دینے والے ہوتے تو اندل طلب والی یہ آپشن ہی نہ رکھتے۔ اور اس کے بعد جو یہ 15,000 روپے انہوں نے بولا ہے، وہ صرف یہاں نکاح نامے میں لکھا ہے۔ ویسے بہت سی چیزیں ایسی غلط کی جاتی ہیں کہ نکاح نامے پہ لکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں وہ شرائط پوری نہیں کی جاتی ہیں، کورٹ کچہریوں تک بات لے جانے والی بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شرافت سے اپنی ہی لکھی ہوئی شرائط کو بعد میں نہیں مانا جاتا، جو کہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، اسلام کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح کرتے ہو اور وہ اللہ کے طریقے سے کرتے ہو، اللہ کے طریقے سے اس میں شرائط لکھتے ہو، تو پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ خیر تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ انکل تو کنگلے ہیں، تو یہ 15,000 روپے کس نے دینے ہیں؟ ڈی ڈی نے، بابر نے اور نینو نے ہیں۔ ویسے نینو کا نہیں بنتا، اس دن بھی کوئی اور، میں کسی کا ریئیکشن سن رہی تھی کہ تینوں، شاید نوشین کہہ رہی تھی نا کہ تینوں دیں گے، تو تینوں مطلب خرچہ دیں گے باپ کا، تو بیٹی کا نہیں بنتا۔
बेटों का बनता है, वो भी तब बनता है यार जब बाप बिल्कुल ज़रूरतमंद हो, भट्टा कट्टा बाप है और शादी कर रहा है, जॉब कर नहीं सकता। खैर इनके घर का मसला है, सानू की भाई सानू की। अच्छा, तीसरी जो शर्त थी वो भी बड़ी मुझे अजीब सी लगी, वो ये थी कि अगर दूल्हे अंकल जो हैं, अकबर अंकल, वो मज़ीद शादी करना चाहेंगे या मज़ीद शादी कर लेंगे तो वो 15 लाख रुपए जुर्माना भी देंगे कुंवारी रुबीना 40 इयर्स की आंटी को। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने 15 लाख वाला जो ऑप्शन रखा है मज़ीद एक शादी, उसको पहले कोई नहीं दे रहा था, ठीक है। अब इनको क्या लग रहा है कि उसको तीसरी भी कोई दे देता, तो दूसरी नहीं मिल रही थी इतने दिन से, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे कौन कौन फौत हुआ, कैसे कैसे सारा कुछ हुआ, फिर जाके इनकी शादी हुई, इनका रिश्ता हुआ। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि इनको तो दूसरी कोई नहीं दे रहा था, तो तीसरी के लिए, लेकिन इन्होंने ये जो शर्त रखवाई है वहाँ पर लिखी है, एक्सेप्ट की है या ख़ुद डलवाई है, सिर्फ एक मोटी सी रकम जो है वो निकाहनामे पे शो करने के लिए कि 15 लाख रुपए, वो हक मेहर 5,000 रुपये, और दूसरी शादी करे मतलब तीसरी शादी करेगा इस ही रुबीना 40 साल कुंवारी के ऊपर, अगर वो एक और निकाह करता है किसी और से तो 15 लाख रुपए वो इसको जुर्माना देगा। आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक शो मोमेंट के लिए कि निकाह नामे के ऊपर 15 लाख रुपए भी शर्त में लिखे गए हैं, चूना लगाया है दुल्हन वालों को या दुल्हनिया को, तभी वो कुछ सोचने का टाइम ले गई और मज़ीद एक दिन का उसने क्या कहते हैं स्टे ले लिया। वैसे पता नहीं क्यों अकबर अंकल कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे थे, और एक और चीज़, दुल्हन की कमी थी भाई, ये कैसा निकाह था, ये कैसी शादी थी जिसमें दुल्हन ही नदारद। मुझे हैरत हो रही है, इन्होंने दुल्हन से पर्दा करवाया तो कैसे करवाया? जब इन्होंने कहा कि हम रिश्ता देखने गए हैं, ये मिठाई लेकर गए हैं, अनवर अंकल बड़े उचक रहे थे, उछल उछल के कूद कूद के दुल्हन के सर पे हाथ फेर रहे थे, जेब से 500 का नोट निकाल के दिया था, 500 का नोट देते हुए भी तू दे मैं दे, ये बड़ा कंजूस है, ये फलाएं ढींगे, ऐसी बातें तो बहुत चीप लगती हैं। खैर, तो उस वक्त इन्होंने दुल्हन दिखा दी, सही है। और जब निकाह नामे के ऊपर दस्तखत का टाइम था, खैर साइन तो मैंने देखे नहीं, ठुठू लगाया उन लोगों ने मतलब थंब प्रिंट थे, थंब इम्प्रेशंस थे वहाँ पर। तो वो उस वक्त दुल्हन क्यों नहीं दिखाई गई? उस वक्त क्यों दुल्हन का पर्दा करवाया गया जबकि पहले दुल्हन दिखाई गई थी? अगर पहले भी ना दिखाई गई होती, अनवर अंकल ने तो अपने थंबनेल्स पे पिक्चर्स भी लगाई हैं, तो अगर पर्दा ही करवाना था तो पहले भी ना दिखाया होता। तो अब ये क्या राज है कि दुल्हन नहीं दिखाई गई? कहीं अकबर अंकल को चूना तो नहीं लगा दिया, किसी दीवार से तो निकाह नहीं पढ़वा दिया कि दुल्हन ना दिखाई न लेकर आए और अकबर अंकल को घुमा के मंडी यजमान से वापस घर ले गए। अल्लाह मुझे माफ़ करे भाई, दाल में कुछ काला काला है, दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है कि घर से गए भी ये सिर्फ दो जने गए दूल्हे के अलावा, ठीक है। बाकी इनके घर में काफ़ी सारे और लोग भी थे, किसी को नहीं लेकर गए, दुल्हन दिखाने भी किसी को नहीं लेकर गए। फिर इन्होंने वहाँ पर जनाब रिश्ता जोड़ते समय परसों यानी कि दुल्हन दिखाई, और आज जब निकाह था तो इन्होंने दुल्हन नहीं दिखाई। ये भी हो सकता है कि कल या रात में कभी भी किसी वक्त एक व्लॉग आ जाए खट से और दुल्हन दिखा दी जाए, और उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी देखते हैं अब इस कहानी में और कौन सा ट्विस्ट आता है। जी हाँ, ट्विस्ट से याद है, ट्विस्ट तो है कहानी